العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور The knowledge is light, the knowledge is light. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ذہنی آزمائش۔ آج سلسلہ ذہنی آزمائش کا چوتھا مقابلہ ہے اور آج کا مقابلہ کچھ الگ ہے۔ جی ہاں، دو ٹیموں کے درمیان نہیں، آج تین ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور آج کچھ اور بھی الگ ہے۔ وہ کیا ہے آپ تلاش کیجئے، چند منٹوں کے بعد بتاؤں گا۔ دیکھتے ہیں کون اس بات کو پہنچتا ہے کہ آج پچھلے تین سلسلوں سے کیا الگ ہے، تھوڑی دیر بعد اس کی وضاحت کریں گے۔ تین ٹیمیں آج ہمارے ساتھ زمزم نگر، واہ کینٹ اور اسی طرح پاک وطن شریف، ان تینوں ٹیموں کو بلائیں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیسے پیچھے رہ گئے اور اب ان تین ٹیموں میں سے آج ہمیں ایک ٹیم کی تلاش ہے۔ یہ بات طے ہے کہ آج دو ٹیموں نے ہم سے جدا ہونا ہے جو واپس اپنے گھروں کو جائیں گے مگر خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ ذہنی آزمائش کی یہ ریت رہی ہے، یہ ذہنی آزمائش کا انداز رہا ہے کہ جو بھی پیچھے رہ جاتے ہیں وہ بھی خالی ہاتھ نہیں بلکہ بڑے پیارے اور یادگار تحائف لے کر جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے بھی سوال ہوگا، آپ نے بھی جواب دینا ہے، یہاں موجود حاضرین سے بھی سوالات ہوں گے اور ان میں بھی جوابات اور تحائف کی تقسیم ہوگی۔ تینوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل میں ڈال دیتا ہے۔ العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور The knowledge is light, the knowledge is light. جی جناب، ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہوں کہ دو ٹیموں میں تو مقابلہ ہوتا ہے، یہ تین ٹیموں میں مقابلہ کیسے ہوگا؟ جی یہی ایک خوبصورتی ہے کہ ان تینوں ٹیموں سے سارے سیگمنٹس ہوں گے، سوالات ہوں گے، سب جوابات دیں گے، گویا اسکور کارڈ جو ہے، اسکور بورڈ تین ٹیموں کے درمیان بنے گا اور آج فیصلہ ہوگا کہ کن دو ٹیموں نے گھر جانا ہے۔ آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے۔ جی جناب، ہمارا آج کا سلسلہ علم نور ہے، دہن میں زباں تمہارے لیے، قرآنی معلومات، فیضان غوث اعظم، سوال ہے امیر اہل سنت کا، سفر ہے مگر اکیلے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایک بات توجہ کے ساتھ اور کچھ نیکیاں اشاروں میں، یہ سب کچھ ہوگا اور یہ سب تینوں ٹیموں کے درمیان ہوگا۔ آپ نے بھی سلسلے کے آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ناظرین سے سوال کریں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ واکنٹ والے یہاں تک پہنچے، یعنی پیچھے رہے تو کیسے رہے۔ آج مقابلہ ہوگا واکنٹ کے اسلامی بھائیوں کا سکھر والوں کے ساتھ۔ سیگمنٹس ملاحظہ فرمائیے۔ جی پہلا سیگمنٹ ہے علم نور ہے۔ جنت میں خیمے کس طرح کے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ مومن کو جنت میں ککلی موتی کے خیمے دیے جائیں گے، یعنی ایسا موتی جو اندر سے خالی ہوتا ہے، اور اس کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ اللہ، خیمہ ایسا ہوگا کہ موتی کے اندر گویا رہ رہا ہے، مگر وہ چھوٹی سے موتی کا خیمہ نہیں ہوگا، 60 میل اس کی چوڑائی ہوگی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جنت میں باغات کیسے ہوں گے؟ سامنا جھکائیں گے۔ جنتیوں کو ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں۔ ہائے ہائے، جنتیوں کو ایسے باغات عطا کیے جائیں گے جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ جواب دیجئے، وہ کون سے صحابی ہیں جو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے حضرت سیدنا فاروق؟ جناب پورا سوال نہیں سنا ہے، ظاہری شکل و صورت سے سیدنا فاروق تک بات پہنچی ہے، آگے کیا ہے؟ بیل بجا دیے ناظم صاحب نے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہت رکھتے تھے۔ اچھا، اب جواب کیا ہے؟ 3 سیکنڈ ہے حضرت، جلدی کیجئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیے کیا جواب تھا؟ آپ کی جو مراد ہیں وہ حضرت خالد بن ولید ہیں۔
حضرت خالد بن ولید یہ جواب درست تھا، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، بیل بجائی مگر 2 نمبر چلے گئے ہیں واقعینٹ والوں کے، صرف 2 نمبر کے فرق سے واقعینٹ کے اسلامی بھائی پیچھے رہ گئے اور سکھر والوں نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ جی آپ نے دیکھا بڑا زبردست مقابلہ ہوا مگر کچھ نمبروں سے واقعینٹ والے پیچھے رہ گئے۔ اب چلتے ہیں زمزم نگر حیدرآباد والوں کی طرف، بڑی مضبوط ٹیم، بڑا شاندار مقابلہ، آخر موقع پہ کیسے پلٹ گیا، آپ کو اس کے بھی چند مناظر دکھاتے ہیں۔ العلم نور العلم نور العلم نور۔ سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور الحمدللہ سیزن 9 کا آج دوسرا مقابلہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے بلا حساب جنت میں کتنے لوگ شامل ہوں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے 4 ارب 90 کروڑ مسلمان بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور اس سے بہت زائد اللہ عز و جل کے علم میں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ عجیب سا موڑ آیا ہے ہمارے سلسلے میں اور اچھی خبر نہیں ہے حیدرآباد والوں کی۔ ایک سوال کا انہوں نے جواب دیا تھا اور اس جواب کو دینے میں غلطی ہوئی ہے۔ پہلے وہ سوال پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم اس کی ویڈیو کلپ دکھائیں گے، اور ایک ناظر نے بھی ہمیں بتائی ہے اور پھر مجلس نے اس کو کراس چیک کیا ہے۔ اتنا محبت کے ساتھ اور اتنا توجہ کے ساتھ اسلام میں دیکھتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرنا بغیر دیکھے تلاوت کرنے سے کتنا درجے افضل ہے؟ یہ سوال کا جواب ہم پہلے اسکرین پر دیکھیں گے، پھر اس کے بعد میں آپ کو درست جواب بتاؤں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھے تو اس کے لیے 1000 درجہ ہے، اور جو اس سے بغیر دیکھے پڑھے تو اس پر 2000 درجے زائد۔ یہ الٹا پڑھ دیا انہوں نے، بغیر دیکھے پڑھنے پر 1000 درجہ ہے اور دیکھ کر پڑھنے، ظاہر ہے دیکھنا تو زیادہ افضل ہے نا بغیر دیکھنے پہ۔ تو میں نے توجہ نہیں کی، بڑا باریک فرق تھا، تو میں نے اس جواب کو درست کہہ دیا، اور ہو سکتا ہے ان کی زبان سے سبقت لسانی ہوئی ہوگی، لیکن اسی کا نام تو ذہنی آزمائش ہے، تو یہ جواب ان کا غلط ہو گیا ہے۔ صحیح جواب میں پڑھ دیتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص کا بغیر قرآن کریم دیکھے تلاوت کرنا 1000 درجہ ہے، اور قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرنا اس پر 2000 درجہ افضل ہے، تو یہ 2 نمبر ان کے مائنس کر دیے جائیں گے۔ آدم ثانی اس کا لقب۔ اللہ، دونوں نے بہت کلوز بیل بجائی ہے۔ سردار آباد والوں نے پہلے بیل بجائی ہے۔ آدم ثانی حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو کہا جاتا ان کا کہنا ہے آدم ثانی حضرت نوح کو کہا جاتا ہے۔ کیا یہ جواب درست ہے؟ جواب درست ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سردار آباد والوں نے آج تاریخ رقم کی ہے، بہت پیچھے سے آگے آئے، اور سوال ہے امیر اہل سنت کے جوابات دے کر مقابلہ جیت لیا۔ آخری سیگمنٹ میں 7 نمبر لے گئے سردار آباد والے اور جناب مقابلہ جیت لیا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پاک پتن شریف بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک شہر، وہاں سے اسلامی بھائی آئے، طویل سفر کر کے آئے، پہلا ہی مقابلہ تھا ذہنی آزمائش کا۔ یہ ٹیم کچھ نمبروں سے پیچھے رہی، کیسے رہی؟ آئیے چند مناظر دیکھتے ہیں۔ العلم نور 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 The knowledge is light, the knowledge is light. ذہنی آزمائش سیزن 9 کا پہلا سوال ہے پاک پتن شریف کے اسلامی بھائیوں سے، تہجد گزاروں کے چہرے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تہجد گزاروں کے چہرے اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ عز و جل کے لیے رات کو عبادت کرتے ہیں، تو اللہ عز و جل نے اپنے نور میں سے ایک نورانی حصہ عطا کر دیا۔ انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تنہائی اختیار کی اور اللہ عز و جل نے انہیں ایک نور کا حصہ عطا فرما دیا۔ تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے آپ سے، جواب یہ ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اللہ عز و جل کے لیے تنہائی اختیار کی، تو اس نے انہیں اپنے نور میں سے ایک نورانی لباس پہنا دیا، حصہ نہیں ہے، لباس پہنا دیا۔ ان کو 1 نمبر دیا جائے گا۔
सच्चे और ईमानदार ताजिर की फजीलत से मुताल्लिक हदीस मुबारका में क्या आया? हदीस मुबारका का मफहूम है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चा और अमानतदार ताजिर बरोज़े महशर सिद्दीकीन, शुहदा, अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के साथ होगा। सच्चा और अमानतदार ताजिर अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ क़यामत के दिन होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पाक पतन के इस्लामी भाई अपना नंबर बताएंगे। 12 नंबर। 12 नंबर के पीछे सवाल, कुरान मजीद में हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम कितनी बार आया है? 9 बार। आपने कहा 9 बार, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 7 नंबर के पीछे क्या सवाल है? सैयदुना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खिताब क्या है? सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम का खिताब रूहुल अमीन है। आपको रूहुल अमीन कहा जाता है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सैयदी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस दिन जीलान शरीफ में पैदा हुए, उस दिन जीलान में कितने बच्चे पैदा हुए? 11। आपने कहा 11। सब मिलके जवाब दे दो यार। 1100 बच्चे पैदा हुए, सारे लड़के थे और गौस पाक की बरकत से अल्लाह ने सबको विलायत अता फरमा दी। सैयदी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पहले दिन मदरसे में गए, पहल बजाई है बाबुल मदीना वालों ने, सवाल पूरा सुना नहीं है। अब जो मेरे जहन में सवाल था वो सवाल भी इन्होंने कंप्लीट करना है और जवाब भी इन्होंने देना है। पीरों के पीर पीर दस्तगीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पहले दिन मदरसे गए तो उस्ताद साहिब के सामने कितने पारे उन्होंने पढ़कर तिलावत की? अब जवाब क्या है? पीरों के पीर पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर कुतुब रब्बानी गौसुस समदानी शहबाज लामकानी पीर पीरा मीर मीरा हज़रत शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दस सिर्रुहु रब्बानी ने तकरीबन 18 पारे पढ़कर सुना दिए थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आपने देखा, अब आइए बारी है मदनी चैनल के नाजरीन की। स्क्रीन पर आप नंबर्स देख रहे होंगे, आप हमें इन नंबर्स पर जल्दी से जवाब देंगे। चाहे तो सोशल मीडिया के पेज पर भी जवाब दे सकते हैं। वो पेज कौन सा है वो भी आपको फेसबुक का पेज का लिंक दिखाया जा रहा होगा। अपने मशवरों से भी आप हमें इन दोनों पेजेस पर नवाज सकते हैं। वो मशवरे भी किन पेजेस पर भेजने हैं वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। सवाल ये है, हदीस मुबारक में किस मौसम को मोमिन का मौसम बहार कहा गया? अल्लाह अकबर। वो कौन सा मौसम है जिसको मौसम बहार मोमिन के लिए कहा गया? और ये जवाब आपको कहां से मिलेगा? माहनामा फैजाने मदीना से। तो मदनी चैनल के नाजरीन जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए। जी मदनी चैनल के नाजरीन, हमने पिछले सिलसिले में जो सवाल किया था उसका जवाब भी आपको बताना है, इस सवाल का जवाब भी बताएंगे। कब बताएंगे? थोड़ी देर बाद बताते हैं, क्योंकि मैंने एक सवाल छोड़ा है आपके लिए कि आज क्या अलग है। अब तक नोट किया नहीं किया आपने? नहीं किया जी, ये भी एक ज़हनी आजमाइश है। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह बताएंगे कि आज का सिलसिला वैसे तो एक अलग नज़र आ रहा है कि 3 टीमें हैं, कुछ और भी अलग हो रहा है इस वक्त आपके साथ। वो क्या है? कुछ इस्लामी भाई तो पहुंच गए होंगे, बाकी भी गौर कीजिए, थोड़ी देर में बताते हैं। शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। जी जनाब, होगा क्या? वैसे इल्म नूर है सेगमेंट में 10-10 सवाल होते हैं, मगर अब इन तीनों टीमों से 5-5 सवाल होंगे। एक बात तीनों टीमों को बता दूं, अब आपके पास गलती की गुंजाइश बहुत थोड़ी है, क्योंकि सवालात कम हैं और मुकाबला भी 3 टीमों से है। तीनों की टॉप टीम जो है वही मुकाबले में आगे जाएगी और 2 टीमों को हमसे जुदा होना होगा। तो कोशिश कीजिए एक भी गलती ना हो। वाकेट वालों की बारी है, पहला सवाल करेंगे। वो कौन से 2 असहाब थे जिनसे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर के लिए जमीन खरीद फरमाई? जिन 2 सहाबा से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदी, वो हज़रत सहल और हज़रत सुहेल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा थे। और इनकी उम्र? ये यतीम थे, छोटे बच्चे थे, नन्हे मदनी मुन्ने थे, यतीम थे, हजरत सहल और हजरत सुहेल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह हम सबको मस्जिद नबवी शरीफ की जियारत भी नसीब फरमाए। जमजम नगर हैदराबाद वालों की बारी है। मशहूर सहाबी
اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص حضرت انس بن مالک کی کنیت کیا تھی؟ ابو حمزہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حمزہ تھی. جواب درست دے دیا ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ یہ جواب دینا ہے پاک پتن والوں کو. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ عام الفیل سے 10 سال پہلے. جی بدری چل کے ناظرین جواب ان کا غلط ہو گیا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت عام الفیل کہتے ہیں ہاتھیوں والا سال، جس سال اصحاب فیل والا واقعہ ہوا. انہوں نے کہا 10 سال پہلے، 15 سال پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ولادت ہوئی. یہ غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے جناب واکینٹ والوں کی. ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام ہند تھا اور ام سلمہ ان کی کنیت تھی. جی ام سلمہ کنیت تھی، نام ہند تھا. جواب درست دے دیا ہے. واہ کینٹ والے آگے بڑھتے ہوئے زمزم نگر والوں کی باری ہے. نصیحت و فضیحت میں کیا فرق ہے؟ نصیحت اور فضیحت میں کیا فرق ہے؟ کسی ناپسندیدہ چیز پر اکیلے میں سمجھانا نصیحت ہے اور جبکہ سب کے سامنے سمجھانا فضیحت ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ فضیحت کس کو کہتے ہیں؟ رسوائی کرنا. جی رسوائی کرنا. لوگ سمجھاتے ہیں، سب کے سامنے سمجھاتے ہیں، گویا ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے کسی کو سمجھانا ہے تو اکیلے میں سمجھائیں، نصیحت کریں، فضیحت نہ کریں. جواب درست دے دیا ہے. زمزم نگر والوں کا جواب بھی درست ہو گیا. اب باری ہے ہمارے جناب پاک پتن شریف والوں کی. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام بتائیں. حضرت سیدتنا حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ. سیدتنا حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست دے دیا ہے. بلا ضرورت سوال کرنے والے کے لیے کیا وعید ہے؟ واقعات والے بتائیں. لوگ ہر بات پہ مانگ رہے ہوتے ہیں، سوال جو شخص بقدر کفایت، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو شخص مال جمع کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے جمع کرتا ہے، کم کرے یا زیادہ. جناب یہ بڑی اہم بات ہے کہ بقدر کفایت مال ہونے کے باوجود صرف دولت جمع کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کیا تو وہ جہنم کے انگاروں کا سوال کرتا ہے. چاہے تھوڑا جمع کرے یا زیادہ. مانگنا یہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں. یہاں میں ایک اور وضاحت کرتا چلوں. مجھے بھی بہت سارے میسیجز آتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی آتے ہیں، یہاں ملتے بھی جب اسلامی بھائی. تو ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کو آپ کہیں کہ دعا کر دے میں مدینے چلا جاؤں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ کسی سے یہ کہیں کہ مجھے مدینے شریف بھجوا دیں، میری ٹکٹ کا انتظام کروا دیں، یہ سوال کسی سے نہیں کرنا چاہیے. آپ نبی پاک سے عرض کریں، آپ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. ہم کسی سے کیوں مانگے بھائی؟ ہمارے آقا ہے نا. شاعر لکھتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. تو انشاءاللہ پیارے آقا سے سوال کریں، کسی اور سے نہیں. ٹھیک ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. یہ شعر سنا بھی دیجئے طرز میں. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے. تمہیں سے مانگے باری ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی. طریقت کی بنیاد کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو القاسم عبد الکریم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طریقت کی بنیاد بھوک ہے کہ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے
صوفیہ کرام نے جو ہے حکمت کے چشمے اسی کے ذریعے حاصل کی. طریقت کی بنیاد بھوک ہے. اللہ والوں نے، صوفیہ کرام نے حکمت کے چشمے اسی کے ذریعے حاصل کیے. جواب درست دے دیا ہے. جناب باری ہے پاک پتن شریف والوں کی. بتائیے وہ کون سے دو حریث ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوئے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مفہوم خلاصہ یوں ہے کہ علم کا حریث اور مال کا حریث کبھی سیر نہیں ہوتے. مال کا حریث اور علم کا حریث، یعنی حریث کہتے ہیں لالچی کو. کچھ لوگ مال لینے کے، مال جمع کرنے کے لالچی ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ کچھ علم کے حریث ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لیں. وہ سیر نہیں ہوتے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں علم کا حریث بنا دے، علم دین کا حریث بنائے، نیکیاں کمانے کا حریث بنا دے، اور یہ شوق پیدا ہو جائے. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے واقعین والوں سے، مومن میں کون سی دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی؟ مومن میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، کنجوسی اور بدخلقی. جی جناب، کنجوسی اور بدخلقی، یعنی بد اخلاقی اور کنجوسی جمع نہیں ہو سکتی. اگر ہم میں سے کسی کے دل میں کنجوسی ہے، بد اخلاقی ہے، اس کو دور کیجئے، کیونکہ یہ خصلتیں مومنوں والی نہیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. حدیث پاک میں، زمزم نگر والے جواب دیں گے، حدیث پاک میں سورہ ملک کی کیا فضیلت آئی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک مبارک کا خلاصہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی 30 آیتوں والی ایک سورت کسی شخص کے بارے میں شفاعت کرتی رہی یہاں تک کہ اس کی بخشش ہو گئی، اور سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے. سبحان اللہ. سورہ ملک کی آپ نے فضیلت سنی، جواب درست دے دیا ہے. پاک پتن شریف والوں کی باری ہے، اور اب یہ جواب دیں گے کہ بتائیے اپنے گھر والوں پر ثواب کی خاطر خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ بہت سارے لوگ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ نہیں کرتے. خرچ کیجئے اچھی نیتوں کے ساتھ، اور سنیے کتنی برکتیں ہیں. اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرنا یہ صدقہ ہے. اپنے گھر والوں پر ثواب کی طلب میں خرچ کرنا تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا شان ہے ہماری شریعت کی. اپنے ہی گھر والوں پہ خرچ کریں، نیت ثواب کی ہو تو صدقہ کا ثواب مل جاتا ہے. مومن کی حرمت کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑا شرف اور عصمت عطا فرمائی ہے، لیکن مومن کی عصمت تجھ سے بڑھ کر ہے. مگر بندہ مومن کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے. جواب درست دے دیا ہے. حیدرآباد والے بتائیں نماز با جماعت پڑھنے میں کون سی 4 خوبیاں ہیں؟ باجماعت نماز پڑھنے میں 4 خوبیاں یہ ہیں کہ ریاکاری سے بچتا ہے، سہو سے بچتا ہے، ثواب زیادہ ہے، اور سنت کی اتباع ہے. سنت کی اتباع ہے، ثواب کی زیادتی ہے، بھول سے بچتا ہے، ریاکاری سے چھٹکارا ہے. جواب درست دے دیا ہے. پاک پتن شریف والے بتائیں بھائی سے بھائی کی محبت کو مضبوط کرنے والی چیزیں کتنی اور کون کون سی ہیں؟ بھائی کو بھائی سے مضبوط کرنے والی یہ 4 چیزیں ہیں: زیارت، ملاقات، سلام اور تحفہ. زیارت و ملاقات، سلام، تحفہ اور مصافحہ. جی جناب، ملاقات و زیارت، سلام، مصافحہ اور تحفہ. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب، سب نے جواب دے دیے ہیں. سکور بورڈ بتائے گا کون آگے ہے کون پیچھے ہے. مگر اب باری ہے یہاں موجود حاضرین کی. جی یوسف بھائی سوالات کیجئے، اور آج ایک نہیں ان سے 3 سوال کیجئے اور 3 تحفے دیجئے. چلیں انشاءاللہ. سب سے پہلا تحفہ بڑا ہی خوبصورت تحفہ. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ ہر سال ایک بڑی ہی خوبصورت مدینہ ڈائری شائع کیا کرتا ہے. کیونکہ نیا سال شروع ہو چکا ہے 2018 کا. بڑی خوبصورت ڈائری ہے، اور اس ڈائری کی خصوصیت میں یہ شامل ہے کہ اس کے ہر پیج پر ایک مدنی پھول بھی تحریر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو جمعۃ المبارک کے خطبے دیے جاتے ہیں وہ بھی ہے، اور عیدین میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے. اسی طریقے سے نکاح کا خطبہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. بزرگان دین کے آراس
کن دن میں آتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. تو بڑی پیاری ڈائری ہے, 250 روپے اس کا ہدیہ ہوتا ہے. مکتبۃ المدینہ سے مدنی چینل کے ناظرین طلب کر سکتے ہیں. یہاں موجود کا نام کیا ہے؟ مدینہ ڈائری. پہلے مدینہ ڈائری کے ساتھ ہم مکی تحفہ بھی دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. کعبہ شریف کے مبارک دھاگے. مکی بدنی تحفہ ہو گیا تھا بھائی. چلے اب سوال کریں بھائی. سوال ہے, جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کی کتنے دن کی نمازیں اور دعائیں قبول نہ ہوں گی؟ چلیں جی, آج تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 40 دن کی نماز قبول اور 40 دن کی نمازیں اور دعائیں قبول نہیں ہوگی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جی, بتائیں جنت المعلا شریف میں کون سی ام المؤمنین کا مزار مبارک ہے؟ جنت المعلا. چلے جناب, بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. تھوڑی دیر پہلے ان ام المومنین کا ذکر بھی ہوا تھا. جی, انہیں کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ انہیں انشاءاللہ عز و جل ہم مقدس پانیوں کا مجموعہ, تسبیح مدینہ اور عطر مدینہ پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کس سورت کو سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے؟ سورۃ الشافیہ. واہ. سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ. جواب درست دے دیا ہے. انہیں ہم پیش کرتے ہیں سرمائے مدینہ, اس میں سرما 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ اور عطر مدینہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت پیارے پیارے تبرکات جا رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, اب چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. عقل جو اس کے ساتھ ہے, عقل وہی فتین ہے. عقل جو اس کے ساتھ ہے, عقل وہی فتین ہے. جی جناب, واکنٹ اور زمزم نگر حیدرآباد نے تو 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں, مگر پاک پتن شریف کے 8 نمبر ہیں. ان کو مزید جوش کے ساتھ آگے آنا ہوگا. اور اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. دہن میں زباں تمہارے لیے. سبحان اللہ. مشکلات بھی سہل, حصول علم دین سے ہو مشکل. جی جناب, اب تینوں ٹیموں سے 3 اشعار پوچھے جائیں گے. 5 اشعار نہیں ہے, اس لیے نہایت توجہ کے ساتھ. پہلا سوال ہے واکنڈ والوں سے. نہ کوئی رسوخ و اثر چاہیے, فقط تیری سیدھی نظر چاہیے. جی جناب, ان کو 2 نمبر بھی دینے چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. رہے جس میں عشق حبیب خدا, وہ دل وہ جگر اور سر چاہیے. وہ دل وہ جگر اور وہ سر چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. کوئی راج چاہے کوئی تخت و تاج, مجھے تیرے پیارے کا در چاہیے. مجھے تیرے پیارے کا در چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. یہ ہے حضور ہی کا مرتبہ شب معراج. بغیر واسطہ رب سے کلام کر لینا. بغیر واسطہ رب سے کلام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. حبیب عرش سے بھی پار جا کے رب سے ملے. کلیم کو تھا میسر کلام کر لینا. کلیم کو تھا میسر کلام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے, گناہگاروں کو دکھا کر اپنا غلام کر لینا. تھوڑا سا ٹھیک کر لیں. دشمنوں کو دکھا کر اپنا غلام کہ دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے واکنڈ والوں کی. غیر کے تو فیشن کو چھوڑ دے میرے بھائی, ان کی سنتیں اپنا کیوں ہے در بدر جاتا. ان کی سنتیں اپنا کیوں ہے در بدر جاتا. جواب درست دے دیا ہے. کام میرا بن جاتا جو تیری نظر ہوتی. کام میرا بن جاتا جو تیری نظر ہوتی. میرا بگڑا کام بھی یا نبی سنور جاتا.
آپ سے غلطی ہو گئی ہے، میرا ڈوبا بیڑا بھی یا نبی ابھر جاتا۔ اب باری ہے پاک پتن والوں کی، لازمی ہے ہر صورت چھوڑنا گناہوں کا۔ موت سے پہلے بھائی کاش تو سدھر جاتا۔ بھائی موت سے پہلے کاش تو سدھر جاتا، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اب اس سیگمنٹ میں غلطی زمزم نگر والوں سے بھی ہو گئی ہے، گویا پاک پتن اور زمزم نگر حیدرآباد والے ایک ہی کشتی کے سوار ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے یہ کشتی کہاں جا کر لگتی ہے۔ آئیے جناب سکور بورڈ دیکھتے اور دیکھتے ہیں مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے۔ ایک بار پھر کشتی میں سوار کیجیے گا۔ ہاں اب دیکھیں یہ چاروں میں کشتی کیسے دی، یہ کشتی ہے اور اس میں یہ دونوں جو ہے وہ سوار ہو گئے ہیں، کشتی ڈوب نہ جائے یہ خیال رکھنا ہے۔ چلے جناب، جی جناب، زمزم نگر اور پاک پتن شریف والے 14 نمبر پر ہیں اور واکنڈ والے 2 نمبر سے آگے ہیں 16 نمبر پر۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں اب باری ہے یہاں کچھ اسلامی بھائیوں سے اشعار سنے جائیں، کون بتائیں گے؟ اچھا یہ خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں، آپ نے پچھلے سلسلے میں پوچھا تھا ان سے، انشاءاللہ ان سے بھی پوچھیں گے، اس بالکل سلسلے میں بھی انشاءاللہ انشاءاللہ ان سے بھی سوال کریں گے۔ پہلے سلسلوں میں ہم نے پہلے سیزن میں یہ دیکھا تھا، آپ پوچھتے تھے کہ کوئی ایسا شعر سنائے جس میں 2 لفظ ایک جیسے، 4 لفظ ایک جیسے۔ ابھی چلو آج پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ، ایسا کچھ پوچھیں، کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں ایک ہی لفظ 3 بار آیا ہو، اس کے معنی الگ الگ ہیں لیکن لکھا وہ ایک ہی طرح جاتا ہے جی، اور وہ شعر بھی اعلیٰ حضرت کا ہونا چاہیے جی، ایک ہی جیسے 3 لفظ اور اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کا شعر جی۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ جد آدم، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ چلے خاک خاک اور خاکی ہو گیا، جواب پھر بھی آپ کا درست مانتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ چلو ایک اور شعر سنائیں، ایسا ہی ایک اور شعر ہے بھی ہے جس میں 3 اشعار ہے، تحفہ دے دیں پہلے ان کو انشاءاللہ عز و جل المدینہ العلمیہ کی بڑی بہترین کتاب فضائل دعا تحفے میں دی جائے۔ کوئی ایسا شعر سنائے جس میں 3 الفاظ ایک جیسے ہوں جی۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چلیں جناب، چمک کے لفظ کو 3 بار لے آئے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ آپ کا مرادی شعر یہی تھا؟ نہیں، ایک اور شعر بھی سنائیں، بہت سارے میرے ذہن میں شعر۔ ان کو انشاءاللہ تبرک مدینہ متبرک پانی تحفے میں دیا جائے گا۔ چلے کچھ اور بھی دیں بھائی، تسبیح مدینہ بھی دیں۔ تسبیح مدینہ بھی انشاءاللہ دی جائے گی۔ قلم مدینہ، تسبیح مدینہ، کاؤنٹر مدینہ، 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ۔ ارے واہ بھائی واہ، چلیں اب سنائیں 3 الفاظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سونا پاس ہے، سونا پن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے۔ وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن نیند تو نہیں آ رہی نا اس وقت۔ شعر تو بہت اچھا سنایا، سونا پن نہیں ہے، سونا بن ہے، بن سے مراد ہے جنگل، سونا یعنی ایمان کا سونا پاس ہے، جنگل سونا ہے اور سونا زہر ہے اس موقع پر، اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے۔ بہت پیارا جواب، جواب درست دے دیا ہے۔ ایک اور شعر بھی ہے، متبرک پانی اور چلے جناب، جس میں 3 الفاظ آتے ہیں ایک جیسے۔ آپ کا مرادی شعر یہ بھی نہیں تھا؟ میرے پاس میرے کہا نا بہت سارے اشعار ہیں اور میں انشاءاللہ مزید 3 شعر سنا دوں گا آپ کو۔ اب سنائیے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا۔ کیا بات ہے، آپ تو 5 الفاظ لے آئے، لفظ اللہ 5 بار ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ ایک اور شعر سنائیے جس میں 3 الفاظ آتے ہوں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوری محفل پہ چادر تنی، نور کی نور پھیلا ہوا آج کی۔ چلیں جناب، یہ بھی جواب درست مان لیتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ ایک بہت پیارا شعر ہے، میں سناتا ہوں اب یہ آپ کا ایک شعر جو نا میرے تبرکات کو ختم نہ نہیں، انشاءاللہ تبرکات کا دریا چلتا رہے گا، ہم اور منگوا لیں گے انشاءاللہ۔ آپ دعا کریں میں جلدی مدینہ شریف جاؤں اور لے آؤں گا انشاءاللہ۔ ایک اور بڑا پیارا شعر ہے، بہت خوبصورت، ون آف دا بیوٹیفل اور کمال ہے۔ میں شعر کا اشارہ دیتا ہوں، وہ سنا دیں، جس میں لفظ کیا 3 بار آیا ہے اور کمال کا شعر ہے۔ چلے یہ ہمارے بھائی نے پہلے ہاتھ اٹھایا اور یہ 4 بار کیا آیا ہے، 4 بار کیا آیا ہے۔ محمد رئیس ستاری، جامعۃ المدینہ۔ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ ایک ہی مصرے کے اندر 4 بار لفظ کیا آیا ہے۔ اب ذرا اس شعر کا مطلب سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے، شہنشاہ سخن ہے، وہ کمال کا بلکہ رکھتے تھے۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، میرے آقا کا جب کرم نوازی ہوگی نا، محشر کے دن شفاعت کی دریا بہیں گے
تو کیا بغیر کیا یعنی جو کیا ہوگا نا گناہ کیے ہوں گے وہ بغیر کیا ہو جائے گا, ڈیلیٹ ہو جائے گا, اور بے کیا ہوگا جو نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ وہ نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں گناہ نیکیوں سے تبدیل ہو جائیں گے. کمال کا شعر ہے. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. گناہ گار پہ جب کیا تحفہ دے رہے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل متبرک پانی اور انشاءاللہ تسبیح مدینہ تحفے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. تبرکات برکتیں لٹائیں گے یہ عام ہے جس. جی جناب اب شروع کرتے ہیں. دو سوال ہونے ہیں, غور سے سننا ہے اور غور سے جواب دینا ہے. واقعین والوں سے پہلا سوال ہے, سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے کوئی 4 مشہور مضامین بیان کریں. ایک سورت ہے اور کیسے کیسے واقعات ہیں. تخلیق آدم علیہ السلام, تعمیر کعبہ, حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. تخلیق آدم, خانہ کعبہ کی تعمیر, حضرت ابراہیم کی دعا, حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے آسان سوال زمزم نگر والوں سے, آیت الکرسی قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ سورہ بقرہ میں. آپ نے کہا سورہ بقرہ میں, پارہ 3 ہے. کنفیوز تو نہیں ہے جناب؟ بالکل کنفیوز نہیں ہے, جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک کی کتنی سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں؟ قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات. 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جی اب واقعین والوں سے سوال ہے, سورہ انعام کا نام انعام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 136 تا 38 میں اس بات کا بیان ہے کہ جو کفار تھے وہ اپنے مویشیوں میں سے بتوں کے لیے مویشی خاص کر لیتے تھے اور اپنی رائے سے چیزوں کو اور مویشیوں کو حرام قرار دے دیتے تھے. اور انعام کا مطلب چوپائے ہیں. مویشیوں کو عربی میں انعام کہتے ہیں اور اس کی وجہ بھی ہم نے سن لی ہے. جواب درست دے دیا ہے. سورہ انعام کی آیات کتنی ہیں؟ سورہ انعام میں رکوع کتنے ہیں؟ کلمات اور حروف کی تعداد کیا ہے؟ ڈیفیکلٹ کوشچن آ گیا ہے زمزم نگر والوں کے لیے. سورہ انعام میں آیات, رکوع, کلمات اور حروف کی تعداد کتنی ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے ذہنی آزمائش. ہمیں کیا قرآن کی اتنی معلومات ہے؟ سورہ انعام میں 16 رکوع, 165 آیتیں اور 12,935 حروف ہیں. کلمات کتنے ہیں؟ 3100. 3100 کلمات بھی ٹھیک بتائے, 12,935 حروف بھی ٹھیک بتائے, 165 آیتیں بھی ٹھیک بتائیں. رکوع میں تھوڑی سی غلطی کر گئے آپ. 20 رکوع. آپ نے کہا 20 رکوع. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. چلے جناب باری ہے پاک وطن والوں کی. سورہ انعام کس جگہ نازل ہوئی؟ سورۃ انعام مکہ مکرمہ میں ایک ہی رات میں نازل ہوئی. ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. جواب درست دے دیا ہے. بہت شاندار تیاری اور بڑی پیاری معلومات. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمیں سلسلے کی برکت سے سیکھنے کو ملتی ہیں. چلیں گے ایک بار پھر اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے کہ سلسلہ سیگمنٹ قرآنی معلومات کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چلو لکھو شروع ہوا وہ سلسلہ تھا جسے 18 نمبر ہیں زمزم نگر حیدرآباد اور پاک وطن شریف کے, اور واقعینٹ والے 2 نمبر سے آگے ہیں 20 نمبر پر. دیکھنا یہ ہے یہ مقابلہ کہاں تک پہنچتا ہے. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فیضان غوث اعظم. جاری رہے گا, جاری رہے گا انشاءاللہ.
اب پھر واقعین والوں کی باری ہے. غوث پاک کے آبا و اجداد کیسے تھے؟ آپ کے والد، والدہ، نانا جان، دادا جان، پھوپھی جان اور آپ کے صاحبزادے تمام ہی متقی اور پرہیزگار تھے. اسی وجہ سے آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہا جاتا ہے. آپ کا گھرانہ ہی کیا خوبصورت ہے، اشراف کا خاندان کہلاتا. یہ گھرانہ میرے غوث کا ہے. جواب درست دے دیا ہے. زمزم نگر والوں کی باری ہے. غوث پاک کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ اے قادریوں آج سن لو ہمارے غوث پاک کا حلیہ کیسا تھا. غوث پاک میانہ قد تھا، ضعیف البدن تھے، ابرو سیاہ آنکھیں، وافر علم و فضل والے تھے، فراق سینہ، چوڑی داڑھی، کثیر علم و فضل والے تھے. کیا بات ہے. غوث پاک ضعیف البدن تھے، میانہ قد تھا، فراق سینہ، چوڑا سینہ تھا، چوڑی داڑھی تھی، دراز گردن تھی، رنگ گندمی تھا، ملے ہوئے ابرو تھے، سیاہ آنکھیں تھی، بلند آواز تھی اور بہت سارے علم و فضل والے تھے. جواب درست دے دیا ہے. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ. اب ذرا غوث پاک کے دیوانوں سنو، میرے غوث پاک بھی داڑھی والے تھے. اے قادریوں، اے 11ویں منانے والوں، ہمارے چہرے پر بھی داڑھی ہونی چاہیے. نیت کیجئے انشاءاللہ یہ سنت بھی چہرے پر پوری سجائیں گے انشاءاللہ. اب باری ہے پاک پتن شریف والوں کی. غوث پاک کی ولادت کے وقت کس کرامت کا ظہور ہوا تھا؟ غوث پاک کی ولادت کے وقت آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا تھا اور رمضان المبارک میں آپ کی ولادت ہوئی تھی. غوث پاک کی ولادت یکم رمضان مبارک کو ہوئی. پہلے ہی دن سے روزہ رکھا، سحری سے لے کر افطار تک اپنی والدہ کا دودھ نہ پیتے. جواب درست دے دیا ہے. ایک بار پھر غوث پاک کے چاہنے والوں سے بات کرتے ہیں. میرے غوث پاک تو پہلے دن سے ہی روزہ رکھے ہیں اور غوث پاک کا غلام رمضان کے روزے قضا کر دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نیت کریں انشاءاللہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے. واقعات والوں کی باری آ گئی ہے. ہمارے غوث اعظم کے خوف خدا کے حوالے سے کوئی جملہ بتائیں. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، خوشی کا دن ہے. میری عید تو اس دن ہوگی جب میں ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاؤں گا. اللہ اکبر. پیران پیر کا خوف خدا دیکھیں، ایمان کی سلامتی کا خوف دیکھیں. لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے. جواب درست دے دیا ہے. زمزم نگر والوں کی باری ہے. غوث پاک کی زیارت کی برکتوں سے متعلق ایک بزرگ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایک بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا نیک بخت شخص ہے جس نے غوث پاک کی زیارت کی، ملاقات کی، اور وہ ہمیشہ شاد رہے جس نے غوث پاک کی صحبت اختیار کی. تھوڑا سا ہاں، وہ بڑا نیک بخت ہے جس نے غوث پاک کی زیارت کی، اور وہ ہمیشہ شاد رہے گا جس نے آپ رحمت اللہ تعالی کی صحبت اختیار کی. اللہ ہمیں بھی غوث پاک کی زیارت نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جی جناب، پاک پتن والوں کی باری ہے. امام فخر الدین رازی جو اولیاء کرام وصال فرما چکے ہیں، ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی جو اولیاء کرام وصال فرما چکے ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے وفات نہیں پائی بلکہ وہ اپنے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو گئے ہیں. اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینقلون من دار الی دار. بے شک اللہ کے اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. فیضان غوث اعظم بھی کمپلیٹ ہوا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، شروع میں میں نے کہا تھا کہ آج سلسلے میں کچھ آپ نے الگ دیکھ رہے ہوں گے. اب تک شاید آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آج کا سلسلہ آپ لائیو نہیں دیکھ رہے، اور یہ سلسلہ ہم نے کچھ دنوں پہلے ہی ریکارڈ کر لیا ہے.
اور کیوں ایسا کیا ہے اس کی وجہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ جس وقت آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ جاری ہوگا. یہ 3 دن کا مدنی مشورہ ہوا کرتا ہے. تو ہمارے لیے ایک آپشن یہ تھا کہ اس دن ہم سلسلہ ختم کر دیتے یا کسی اور مبلغ کے ذریعے کرواتے, کیونکہ میری مصروفیت مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشورے میں ہوتی. ہم نے باہم مشورہ کیا اور اس کو پہلے ریکارڈ کر لیا. تو اس وقت یہ لائیو آپ نہیں دیکھ رہے تو کوئی بات نہیں, امیدیں سیکھ تو پھر بھی رہے ہوں گے. آپ کے لیے تو بالکل نیا ہے کیونکہ یہ ہم نے جو ریکارڈ کیا ہے وہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ہم نے سلسلے کے شروع میں جو آپ سے سوال کیا تھا, ظاہر ہے آپ نے میسیجز تو کیے ہوں گے مگر یہ سلسلہ اس وقت لائیو نہیں ہے. تو ابھی میں جاتے ہوئے ایک اور بھی سوال کر کے جاؤں گا اور ان دونوں سوالات کے جوابات اور جو پیچھے میں نے سوال کیا تھا, یعنی جو لاسٹ سلسلے میں سوال کیا تھا, ان تینوں سوالات کے جوابات. آپ گھبرائیے نہیں, جواب دیتے رہیے انشاءاللہ. جو بدھ کی رات کو آپ سلسلہ دیکھیں گے اس میں سب کے جوابات بھی دیں گے, سب کے انعامات بھی دیں گے. تو یہ بات تھی جو مجھے وضاحت کرنی تھی. تو گھبرائیے نہیں. آپ بعض اوقات ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ یہ ریکارڈڈ کیوں ہو رہا ہے, لائیو کیوں نہیں ہو رہا. تو اب تنظیمی مصروفیات بھی ہیں اور بھی کام کرنے ہیں, تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے آپ کو یہ تکلیف ہوگی, لیکن انشاءاللہ کوشش میری زیادہ سے زیادہ یہی ہوگی کہ ہمارے سارے سلسلے, زیادہ سے زیادہ سلسلے لائیو ٹیلی کاسٹ. یہ بھی دعوت اسلامی اور مدنی چینل کی خوبصورتی ہے کہ تنظیمی کام بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ مدنی چینل کی پرفارمنس کیا. اب میں آپ کو بتاؤں اس وقت کتنے بج رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ ہمارے حاضرین جو ہیں, یہ ہم نے ریکارڈنگ جاری رکھی ہوئی ہے, اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا. بدری منع بھی بیٹھے ہوئے, رات 2 بجے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور نیت یہی ہے کہ آپ تک یہ سلسلہ پہنچا دیا جائے. وقت پر آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. منگل کو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے. ہم سب کے لیے, ہماری مجلس کے لیے بھی دعا کیجیے گا, ان تمام اسلامی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں جو ہمارے سامنے موجود ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, وقت ہوا ہے ایک بات توجہ کے ساتھ. العلم نور, العلم نور. سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ. اور آج ہمارا موضوع ہے ہیومن لیور, انسانی جگر. ریڈش براؤن رنگ کا یہ عضو اندرونی انسانی جسم کا سب سے بھاری حصہ ہے. ہیویسٹ انٹرنل آرگن. وزن تقریباً 1.5 کلو. 500 سے زائد اہم کاموں میں یہ مدد دیتا ہے. ان میں خون کی صفائی, زہریلے مواد کا اخراج, لیکن سب سے اہم کام is to help digest, absorb and process all foods. جو ہم کھاتے ہیں اس کو مکمل طور پر ہضم کرنا, یعنی خون میں شامل ہونے تک اس کو پروسیس کرنا, یہ جگر کا اہم ترین کام ہے. یہ 1 منٹ میں 1 لیٹر خون کو فلٹر یعنی صاف کرتا ہے اور 13,000 مختلف کیمیکلز جسم میں پروڈیوس کرتا ہے. اگر جگر کام کرنا چھوڑ دے, باڈی میں فیس اے شٹ ڈاؤن. آئیے اب سنتے ہیں وہ عادات جو جگر کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں. مناسب مقدار میں پانی نہ پینا. ہمارے جسم کا 65% پانی پر مشتمل ہے. زیادہ پانی پینے سے زہریلے مواد کے اخراج میں آسانی ہو جاتی ہے. اسموکنگ اور موٹاپا, اس سے لیور فیٹی ہو جاتا ہے, اس کے اوپر چربی جم جاتی ہے. چینی کا زیادہ استعمال, ذہنی دباؤ, ڈپریشن, ورزش نہ کرنا اور بالخصوص کثرت سے از خود ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر پین کلرز یعنی درد دور کرنے والی دوائیں استعمال کرنا, ان سے بچنا چاہیے. مناسب نیند لیجئے, ورزش کیجئے, صحت مند غذا استعمال کیجئے اور پانی کا زیادہ استعمال, یہ سب انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. اس کے ساتھ امیر اہل سنت ہمیں ایک ٹیسٹ LFT لیور فنکشننگ ٹیسٹ کی ترغیب دلاتے ہیں. بہرحال کسی بھی بیماری کی صورت میں مستند ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. صحت بڑی نعمت ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, صحت بڑی نعمت ہے اور آپ کے سلسلے میں آپ کی صحت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. آپ کو اس کے متعلق بھی مدنی پھول دیے جاتے ہیں. آپ نے سنا کہ اپنے جگر کا خیال کیسے رکھنا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے. اللہ کریم ہمیں جب تک زندہ رکھے صحت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, نیکیاں کرتے ہوئے زندہ رکھے. گناہوں بری زندگی سے, محتاجی کی زندگی سے, بیماری اور قید و بند کی زندگی سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے. مدنی چینل کے ناظرین, اب وقت ہوا ہے خاص طور پہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے کچھ نیکیاں اشاروں میں. العلم نور, العلم نور. جی پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے.
آج میں آپ سب کو بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب بیان کروں گا. یاد رہے کہ اشاروں کی زبان میں ابھی سیکھ رہا ہوں. اگر دوران گفتگو یا اشاروں میں کوئی بات غلط ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاف صاف اور جدا جدا کلام فرماتے. ہر سننے والا، ہر کوئی سننے والا اس کو یاد کر لیتا. ہمیشہ آپ اپنی عادت بنائیں کہ مسکرا کر بات چیت کیجئے. چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ رویہ اپنائیے اور بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ ادب والا انداز رکھیے. انشاءاللہ دونوں کے نزدیک آپ معزز ہو جائیں گے. چلا کر بات کرنا جیسے دو دوست آپس میں کرتے ہیں، یہ معیوب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوران گفتگو ایک دوسرے کی ہاتھ پر تالی مارنا اور سیٹی بجانا یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. جب کوئی دوسرا بات کر رہا ہو تو اطمینان سے سنیں. اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کر دیں. بات چیت کرتے وقت کہا نہ لگائیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی کہا نہیں لگایا. حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی چپ رہا اس نے نجات پائی. سامنے والے کے چہرے پر کسی کے چہرے پر نظریں گاڑ کر گفتگو نہیں کرنی چاہیے. یا اللہ عز و جل ہم سب کو سنت کے مطابق بات چیت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو کہتا ہوں یہ بہت بڑی نیکی ہے. دیکھیں یہ وہ اسلامی بھائی ہیں، انہیں کون سکھائے گا؟ یہ بیچارے تو ان کے گھر والے بھی ان کی بات بعض اوقات نہیں سمجھتے. اگر ہم یہ زبان سیکھ لیں، خاص طور پر جو مبلغین مجھے دنیا بھر میں سن رہے ہیں، آپ سوچیں کسی ایک والد کی کیسی دعا لگے گی، اس ماں کی کیسی دعا لگے گی کہ کسی کے بیٹے کو آپ نے نماز سکھا دی، اس کو آپ نے مدنی پھول دے دیے. ان کے دلوں میں خوشی کیسی داخل ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ساری صلاحیتوں سے محروم ہیں. ان معذور، ان مجبور لوگوں کی دعائیں لیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کے کیسے کام سیدھے فرمائے گا. آپ کی پر کتنی آسانی ہو جائے گی، بڑی رحمتیں انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی. کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا یہ ان کی آئی ڈی ہے، ٹھیک ہے. میری آئی ڈی بتائیں. اچھا یہ میری آئی ڈی ہے، ٹھیک ہے. کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو ABCD بھی آتی ہے کہ نہیں؟ اچھا جی یہ کہنے کہ کیا آپ کو ABCD آتی ہے کہ نہیں، ہمیں سنائیں. جی ذرا دوبارہ بتائیں. جی مجھے سلام آپ نے کیا، انشاءاللہ آپ کی آئی ڈی یہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا میں یہ کر رہا ہوں تو اس سے ان کو خوشی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. جی کیا آپ کا گھر جو ہے، اچھا یہ کوشچن کرنا چاہتے ہیں. جی سوال کیجئے. کیا آپ کو ABCD بھی آتی ہے؟ انشاءاللہ. جی مجھے الحمدللہ ABCD آتی ہے، میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ. اچھا میرا ٹیسٹ بھی لے لیجئے. یہ جو ABCD ہے یہ کس طرح کرتے ہیں، چلے یہ بھی آپ دیکھ لیں مدنی چینل کے ناظرین. یہ بھی میں نے کوشش کر کے سیکھی ہے. یہ A ہے، یہ B ہے، یہ C ہے، یہ D ہے، یہ E ہے، یہ F ہے، یہ G ہے، یہ H ہے، یہ I ہے، یہ J ہے، یہ K ہے، یہ L ہے، یہ M N O P Q R S T U V W X Y Z. سبحان اللہ. ایک منٹ عبدالحبیب بھائی، ایک منٹ. آپ نے یہ ABCD آپ نے بتایا، ABCD کی کیا ضرورت ہے؟ اشاروں کی زبان میں ABCD. میں بھی جب پہلا ہی ہمارا درجہ تھا تو جو مجھے سکھاتے ہیں ہمارے اسلام بھائی تشریف، انہوں نے سب سے پہلے مجھے یہ سکھایا. تو میں نے کہا یہ آپ کیوں سکھا رہے ہیں؟ یقین کریں اس کا اتنا فائدہ ہوا
کہ تقریباً یہ اشاروں کی زبان جو ہے نا یہ 40% اسی کے گرد گھومتی ہے، ABCD کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کو الفابیٹ میں ہی بیان کرنی ہوتی. کسی کا نام ہے، شہر کا نام ہے، آپ نے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اگر تذکرہ کرنا ہے تو ان کے ناموں کے شروع کے الفابیٹ کے ذریعے بیان ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ اس ABCD کے ذریعے بھی ہم کتنا سیکھتے ہیں. نیت وہی تھی کہ ہم کسی طرح اشاروں کی زبان کو کچھ سیکھ جائیں. ان کو سب کو ذرا پوچھیں کہ یہ جو میں نے بیان کیا کہ یہ درست ہے کہ نہیں. ایسا یہ بھی آپ اشاروں میں اچھا میں نہیں پوچھنا ہے، یہ جو میں نے ABCD بیان کیا کیا یہ ٹھیک تھا؟ ہیں اوکے ہے؟ اچھا آپ کو خوشی ہوئی؟ اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ. چلے ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو آج ایک اور چیز ہم دکھاتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی نے یہ سائن لینگویج کس وقت اور کیسے سیکھی، آج آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول ایسے ہیں جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، خصوصی اسلام میں کہلاتے ہیں. فی الحال ہم جو اشاروں کی زبان کریں گے یقیناً وہ دیکھنے والوں کے لیے تو ہوگی، مگر جو بول اور سن نہیں سکتے ان کے لیے ہوگی. تو انشاءاللہ نیت ہم نے اچھی نیتیں بھی تھوڑی دیر پہلے آپس میں دہرائی کی ہے کہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے، اس طرح کے اسلامی بھائیوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لیے، اور چونکہ اپنا پیغام ان تک پہنچانا ہے تو اس نیت سے انشاءاللہ آج سے ہم اپنا پہلا سبق شروع کر رہے ہیں. اور میرے استاد صاحب نے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں جو انہوں نے طریقہ بتایا، سیدھے ہاتھ سے کہنا ہم اپنے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light. السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. سبحان العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. جی الحمدللہ کوشش جاری ہے. دعا کریں کہ مزید مضبوط طریقے سے میں یہ سیکھنے میں کامیاب ہو جاؤں. میری تمنا یہ ہے، آپ دعا کریں اللہ مجھے اخلاص بھی دے کہ میں پورا ہی بیان جو ہے وہ میں اشاروں کے اندر کر لوں. واہ انشاءاللہ. لیکن ایک چیز مدنی چینل کے ناظرین یہاں یہ سیکھنے کی ہے کہ اگر بندہ کسی چیز پر اپنا ارادہ مضبوط کر لے تو وہ کام کر لیا کرتا ہے. چاہے رات کے کسی پہر بھی وہ ٹائم نکال کر اگر سیکھنے کا جذبہ ہے تو رات کے کسی پہر بھی وہ سیکھ سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے یہ رات کے وقت اسپیشلی طور پر وقت نکال کر اس سائن لینگویج کو سیکھنے کی کوشش ابھی جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی نیکی کے کاموں کو آگے پہنچانے میں اسی طریقے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. چلیں جناب اب وقت ہوا ہے نعت شریف کا، فکر مدینہ کا. العلم نور العلم نور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، 28 ربیع الآخر کی فکر مدینہ کر لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. آئیے فکر مدینہ شروع کرتے ہیں. کہ آج آپ نے اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور سورہ ملک کی تلاوت کی یا سنی، اذان و اقامت کا جواب دیا، کچھ نہ کچھ شجر شریف کے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے، مسلمانوں کو سلام کیا، گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی، جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہا، سلام اور چھینک کا جواب دیا، دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی، پردے میں پردہ کیے، مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی، کیا 2 درس دیے یا سنے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا، مکتبۃ المدینہ کی 12 مٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے، کیا فکر مدینہ کی، صلاۃ التوبہ پڑھی، چٹائی پر سوتے ہوئے سنت باکس پاس رکھا، سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا کیے، تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی،
تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی، کنز الایمان شریف سے 3 آیت مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی، انفرادی کوشش سے 2 کو مدنی انعامات و مدنی قافلہ کی ترغیب دلائی، 2 گھنٹے مدنی کاموں پہ صرف کیے، اپنے نگرانوں کی اطاعت کی، چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی، غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی، پردے میں پردہ کیا، غصے کا علاج کیا اور درگزر سے کام لیا، ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہوں، نہ محرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں ڈرامے گانے باجوں سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا، تہمت گالی گلوچ سے بچے، دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی، صدائے مدینہ لگائی، راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نگاہیں نیچی رکھی، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی، اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی، یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو، زبان کا قفل مدینہ لگایا یا اشارے سے اور لکھ کر گفتگو کی، بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہا سے بچے، ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں کی، مدنی حلیہ سجائے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے، آمین آمین آمین۔ آئیے جناب اب سنتے ہیں انشاءاللہ نعت شریف، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو تاجدار حرم، نگاہ کرم تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو، کرم تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو، کرم تاجدار حرم، نگاہ کرم تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہمیں غریبوں کے دل بھی سمجھ جائیں گے، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم، نگاہ کرم تاجدار حرم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گے ہمیں آقا، کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں، غم کے مارے گے ہمیں آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہمیں، کوئی اپنا نہیں، غم کے مارے ہاں آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم ہو، نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہمیں آپ کا نام لے
کرم تاجدار حرم کیا تم سے کہوں اے رب کے کون تم جانت ہو من کی بتیاں در فرقت تو اے ام لقب کاٹے نکٹک ہے اب عطیہ توری پریت میں سن بدھ سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری گاہے بفگن گزدیدہ نظر کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہاں ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم اور میں کشوں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلے دخرن جولم سب چھٹتے گئے ہنسنے دکھ صدقے بٹتے گئے مدینے چلے آؤ مدینے چلے دخرن جولم سب چھٹتے گئے میرے غوث کے صدقے بٹتے گئے مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے دستے ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر ہاں یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اب آپ کی کالز کا وقت ہوا ہے، آئیے کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام جائزہ ہے، میں فاروق نگر سے بات کر رہی ہوں، میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں، میں یہ سلسلہ بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اس سے بہت علم ملتا ہے، جلدی جلدی میری آزمائش کیا کر، اللہ آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ، اگلی کال دیجیے گا۔ چینل دیکھ کر دل شاد و باد ہو جاتا ہے، دل بہت خوش ہوتا ہے، اللہ کی شہادت ہے، یہ سلسلہ ایسے ہی قیامت تک چلتا رہے۔ بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، اگلی کال شامل کرتے ہیں۔ محمد اعظم چشتی راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہے ذہنی آزمائش کا۔ ایک گزارش ہے کہ جو حاضرین میں بکس تقسیم کی جاتی ہیں، اگر ان کتابوں کی مدنی چینل پہ ایک بار زیارت کروائی جائے، اس کے بعد حاضرین کو دی جائے۔ بالکل اچھا مشورہ ہے اور آپ کے مدنی مشورے کو انشاءاللہ مضبوط ضرور شامل کریں گے۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں۔ محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں، مرحبا، ذہنی آزمائش کی کیا بات ہے عبدالحبیب بھائی، ایک بڑا پیارا جذبہ مل جاتا ہے، اور یقین کریں کہ بعض مرتبہ گھر کے اندر ذہنی آزمائش شروع، آپ سوال کرتے ہیں تو ہم گھر والے جناب آپس میں ذہنی آزمائش ہو رہی ہے، کس سوال کا جواب کیا ہے۔ ذہنی آزمائش کی جو اپلیکیشن ہے اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو، اور عبدالحبیب بھائی بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے یاد دلایا۔ یاد رہے کہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو اگر اپنے گھر میں، اپنے مدرسوں میں، اپنی اسکولز میں بھی یہ مقابلے کرنے ہیں تو مدنی چینل نے، مکتبۃ المدینہ نے آپ کے لیے بڑی آسانی کر دی ہے۔ کتاب ہے جس کا نام ہی دلچسپ معلومات ہے، وہ کتاب بھی دکھا دیجیے۔ ذہنی آزمائش کے سلسلوں میں ہونے والے سوال و جواب پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ان قریب اس کا نیا والیوم، اس کا نیا ورژن یعنی دوسری قسط بھی اس کتاب کی آنے والی ہے انشاءاللہ، اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ہماری ایک اپلیکیشن ہے، موبائل اپلیکیشن ہے، ذہنی آزمائشی کے نام سے ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے تو آپ سوال جواب دیتے رہیں گے، نمبرز بنتے رہیں گے، ادھر ادھر کی گیمز لوگ کھیلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اس میں ہوتا ہے۔ یہ وہ اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے آپ بہت سارا علم دین حاصل کر سکیں گے، اور یاد رہے کہ انشاءاللہ ذہنی آزمائش جیسے جیسے آگے بڑھے گا، ہم اپنے اس سلسلے میں بھی ذہنی آزمائش اپلیکیشن کے نئے سوالات لے کر انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی اس کو شامل کریں گے۔ بہت شکریہ شہزاد بھائی آپ کی کال کا، ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ محمد وقاص اتاری ضلع اٹک سے
بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کی دوبارہ آمد اور دوبارہ رونقیں لٹا رہا ہے اور علم دین حاصل کرنے کا آسان ذریعہ دوبارہ ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی تمام مدنی چینل والوں کو برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. ایک اور کال لیتے ہیں. کباڑوں سے محمد بن ستاری عرض کرم. ذہنی آزمائش الحمدللہ بہترین سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ حج عبدالحبیب اور تمام ٹیم کو جو ہے نا سلامت رکھے, دعوت اسلامی کو قائم و دائم رکھے. علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. ایک آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام حسنین اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب اتاری, آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے. ہمیں اس سلسلے کا بہت دیر سے انتظار تھا. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو شاد و آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے سلسلے میں ہم سے ایک کالر نے ایک کلام کی فرمائش کی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو منگل کو آپ سلسلہ دیکھیں گے تو اس میں اس کلام کے چند اشعار تو چلیں ان کی دل جوئی کی نیت بھی کر لیتے ہیں اور اللہ کرے کہ ہمیں جلدی جلدی مدینہ منورہ کی حاضری بھی نصیب. آمین. مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت اور نہیں. آقا تیری مرضی یہ ساڈا تے کوئی زور نہیں. آقا تیری مرضی یہ ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں, میری شکل بھی نہیں, مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میری عقل بھی نہیں, میری شکل بھی نہیں, مینو یار عشق بھی رومی ورگا نہیں. میری جامی ورگی طور نہیں پر مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت اور نہیں. آقا تیری مرضی یہ ساڈا تے کوئی زور. جناب اب اگلے سلسلے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور تینوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. باقی اسلامی بھائی بچے مدری منع اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. وہاں سے رزق ہوتا گمان پہنچ جس محل, وہاں سے رزق ہوتا گمان پہنچ جس محل. جی اب تینوں ٹیموں میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی. واک کینٹ کے ایک اسلامی بھائی جائیں گے, زمزم نگر کے ایک اسلامی بھائی آئیں گے پاک پتن, اور پاک پتن والے پہنچیں گے واک کینٹ. بغیر بس کروائے بغیر ٹرین کروائے شہر تبدیل کر لیجئے. جناب واک کینٹ والے پہنچ گئے ہیں زمزم نگر, سندھ کی سیر کیجئے. زمزم نگر والے آ جائیں پاک پتن اور پاک پتن والے پہنچ گئے واک کینٹ. جناب نمبر آپ کی اپنی ٹیم کے ہی ہوں گے, لیکن اس وقت جگہ چینج کرنے میں بھی حکمت ہے کہ کوئی کسی سے مشورہ نہیں کرے گا کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر. جناب سفر ہے مگر اکیلے میں ایک ہی سوال ہوگا. سب کے پاس ایک ہی موقع ہے. 9 سوال 9 باکسز ہیں اور سب کو ایک جواب دینا ہے. دکھائیے نمبرز اور اب باری ہے واک اینڈ والوں کی. نمبر پسند کیجیے.
جی جناب پسند کیجئے نمبر 4 نمبر جناب 4 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ قائد اعظم یونیورسٹی پر سارا بوجھ ہے واکنڈ کا. دیکھتے ہیں جواب درست دیتے ہیں یا غلط دیتے ہیں. مسجد کا کوڑا کہاں ڈالنا چاہیے؟ مسجد کا کوڑا ایسی جگہ پر ڈالنا چاہیے جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو. مسجد کا کوڑا یا مسجد کی چٹائی کے تنکے وغیرہ ایسی جگہ پھینکنا منع ہے جہاں بے ادبی کا اندیشہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. جناب زمزم نگر والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے 6 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ آسان سوال آ گیا ہے. اگر مدنی قاعدہ یاد ہے حروف مستعلیہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں. خا، صاد، ضاد، تا، غین، ظا. ایک رہ گیا ہے. خا، صاد، ضاد، غا، ظا، قاف، ذا. خصہ داغتن قد. ہاں خصہ داغتن قد بھی ٹھیک ہے. غا تو نہیں ہوتا، غین ہوتا ہے، لیکن واقعی کبھی کبھی ٹینشن میں ہو جاتا ہے. خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ حروف مستعلیہ 7 ہیں اور یہ پر پڑھے جاتے ہیں. آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. چلیں جناب، ورنہ پھر زمزم نگر والوں نے ساری زندگی آپ کو یاد کرا دینا تھا یہ حروف مستعلیہ. چلیں پاک پتن والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں. جی 5 نمبر 5 نمبر. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار دمشق میں باب صغیر کے پاس ہے. دمشق میں باب صغیر کے پاس ہے اور جناب ان کا مزار وہاں ہے. جواب درست دے دیا ہے. پھر باری واکنڈ والوں کی ہے. ناظم صاحب ہن تواڈی واری ہے. نمبر پسند کیجئے. 7 نمبر. بہت پیارا وظیفہ ہے. جو کوئی ایک مجلس میں قرآن پاک کی آیات سجدہ پڑھ کر سجدہ کرے گا اس کو کیا فضیلت ملے گی؟ جو کوئی ایک مجلس میں ساری آیات سجدہ پڑھ کر سجدہ کرے گا اس کا مقصد، جس مقصد کے لیے وہ یہ وظیفہ کرے گا اس کا یہ مقصد پورا ہو جائے گا. کتنی آیات سجدہ ہیں؟ 14 آیت سجدہ. ایک ہی باری میں پڑھیے، سجدے 14 کیجئے، دعا مانگیے، انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. اگلی بار لگتا ہے سلسلے میں آنے والی ٹیمیں 14 سجدے کر کے آئیں گی. اب زمزم نگر والوں کی باری ہے. نمبر پسند کیجئے جناب. نمبر 1. ہر شر کی چابی کیا ہے؟ ہر شر کی چابی لمبی امیدیں اور آخرت کو بھلا دینا ہے. تھوڑا سا ٹھیک کر لیں اس کو. ٹائم. وقت. گناہوں میں رغبت. دنیا کی محبت اور لمبی امید ہے. اب دیکھنا یہ ہے آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا یا کوئی نمبر نہیں ملے گا. آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. اب باری ہے پاک پتن والوں کی. نمبر پسند کیجئے جناب. نمبر 3. آسان سوال آ گیا ہے. وہ کون سا دن ہے جس دن جہنم نہیں بھڑکایا جاتا؟ جمعۃ المبارک. جمعۃ المبارک کے روز جہنم نہیں بھڑکایا جاتا. جواب درست دے دیا ہے. اب باری پھر واکنڈ والوں کی ہے. واکنڈ والے کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ زمزم نگر پہنچے ہوئے ہیں. جناب جواب اب نمبر پسند کیجئے. 9 نمبر. 9 نمبر. بتائیے مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ مقام ہے جو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا. یہ مقام حمد ہے اور اولین و آخرین سب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد بیان کریں گے. آئے ہائے، وہ مقام ہے جو قیامت کے دن رب اپنے حبیب کو عطا فرمائے گا. اولین و آخرین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد اور ستائش کریں گے. جواب درست دے دیا ہے.
واکینڈ والوں نے، تینوں اسلامی بھائیوں نے سارے صحیح جواب دیے ہیں جناب. اب باری ہے زمزم نگر والے جو اب پہنچے ہوئے ہیں پاک پتن شریف. بتائیے جناب کیا نمبر پسند کریں گے؟ نمبر 2. نمبر 2. سیدتنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انداز سخاوت کیسا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز سخاوت یہ تھا کہ آپ کل کے لیے کچھ بھی نہ بچا کر رکھتی تھی، جو کچھ بھی ہوتا تھا صدقہ کر دیتی. جو کچھ جیسے آتا صدقہ فرما دیتی، دوسرے دن کے لیے بچا کر نہ رکھتی. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب باری ہے پاک پتن والوں کی جو موجود ہیں واکینڈ کی ٹیم کے ساتھ. جواب صحیح دینا ورنہ واکینڈ ہی نہ لے جائیں آپ کو. چلیں نمبر پسند کریں، بلکہ آخری نمبر ہے وہی 8 نمبر. بتائیے. اللہ 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 آپ کو آب زمزم پینا نصیب فرمائے. مکہ پاک جا کر آب زمزم پیتے وقت کی دعا سنا دے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. جواب درست دے دیا ہے جناب. سفر ہے مگر اکیلے بھی راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ اب ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 27 نمبر زمزم نگر، 28 نمبر پاک پتن شریف اور 30 نمبر ہیں واکینڈ کے. واکینڈ آگے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آخری سیگمنٹ کیا فیصلہ لاتا ہے. یہاں موجود حاضرین سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جناب ایک سوال حاضرین سے بھی کر لیں. تحفہ ایک اور بتائیں وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں لوہے کو لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جواب درست دے دیا ہے. ان کو انشاءاللہ عز وجل المدینہ العلمیہ کی بڑی پیاری کتاب ہیرس تحفے میں دی جا رہی ہے جو کہ مکتبۃ المدینہ سے صرف 100 روپے ہدیے پر حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ان کو سوغات مدینہ بھی دی جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب تحفہ آپ نے کتاب بھی دیکھ لی، آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، مکتبے سے حاصل کر لیں. سوال ہے امیر اہل سنت کا. شروع ہوا وہ سلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے. جناب اب اس میں تینوں ٹیمیں ہیں. پہلی بار میرا خیال ہے ذہنی آزمائش میں ایسا ہو رہا ہے کہ 3 ٹیمیں ایک ساتھ بزر راؤنڈ میں ہیں. اب بیل کون پہلے بجاتا ہے؟ یاد رہے غلط جواب 2 نمبر لے جائے گا، صحیح جواب 2 نمبر دے جائے گا. لیکن پہلے آئیے ان سے ان کی بیل جو ہے وہ چیک کرواتے. واکینڈ والے بجائیں گے. جی جناب زمزم نگر والے. ارے زمزم نگر والے تو فون کی بیل بجا رہے، دوبارہ بجائیں. ٹھیک ہے جناب. اور پاک پتن والے ٹھیک ہے جناب. تینوں بیلز بجا دی گئی ہیں، تینوں ریڈی ہیں. اور اب دیکھتے ہیں سوال ہے امیر اہل سنت کا. جواب دیجئے. سب سے پہلے قلم سے. چلیں بیل بجائی ہے سب سے پہلے پاک پتن والوں نے. سوال بھی پورا نہیں سنا ہے. اب یہ 2 نمبر انہیں مقابلے میں برابر لے آئیں گے. سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا؟ اچھا جواب کیا ہے؟ جواب ہے حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سوال تھا اور کیا یہی جواب تھا. غور سے دیکھتے ہیں. جواب دیجئے. سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا؟ اب جواب کیا ہے یہ بتائیے گا. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. انبلیویبل. پاک پتن والے مقابلے میں واپس آئے پیچھے سے. اب دیکھنا یہ ہے آج کا مقابلہ کون سی ٹیم گھر واپس جاتی ہے اور کون سی ٹیم اگلے مقابلے میں جاتی ہے. اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. یہ بتائیے غوث پاک. اب بیل بجائی ہے زمزم نگر والوں نے. اللہ اکبر. سوال پورا نہیں سنا ہے، صرف غوث پاک سنا ہے. بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں. غوث پاک کیا لقب کیا تھا، نام کیا تھا، والدین کا نام کیا تھا، شہر کون سا تھا. بہت سارے سوال بن سکتے ہیں. غوث پاک کی مدد لیجیے. اب تو غوث پاک کا مزار مبارک کہاں ہے؟ ان کا سوال انہوں نے کہا ہے کہ غوث پاک کا مزار مبارک کہاں ہے. جواب دیجئے.
बगदाद शरीफ में। बगदाद शरीफ। अब देखते हैं अमीर अहले सुन्नत का सवाल क्या था। जल्दी जरूर करनी चाहिए मगर गौर से समझकर, जोश तो जरूर चाहिए मगर होश भी साथ चाहिए। देखते क्या हुआ है। ये बताइए गौस पाक के पीर साहब का नाम क्या था? या गौस पाक। अल्लाह अकबर। अब जवाब भी सुन लेते हैं, आइए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शिद का नाम अबू सईद मुबारक मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह अल्लाह, गलती हो गई है जनाब। 2 नंबर माइनस हो गए हैं जमजम नगर के। आखिरी सवाल और अब मुकाबला रह गया है वाह कैंट और पाक पतन में। अब हम जमजम नगर वालों को कहेंगे कि वो बैल ना बजाएं, ताकि इन दोनों में से हमें डिसाइड करना है कि इन 2 टीमों में से आखिरी सवाल पर मदनी चैनल के नाज़रीन ज़हनी आजमाइश शुरू ही से दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ जा रहा है। आखिरी सवाल और फैसला कुन सवाल, वाह कैंट या पाक पतन शरीफ। देखते हैं, सवाल है अमीर अहले सुन्नत का। इस शेर का दूसरा मिसरा। अल्लाह, ये कहीं गलती ना हो जाए। शेर नहीं सुना, अनबिलीवेबल। कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेर था? अब ये बदरी मुज़ाकरा याद होगा तो ठीक है, वरना ये मुकाबला वाह कैंट वाले जीत जाएंगे। इतनी जल्दी क्यों कर दिया आपने? जल्दी कर लें। तेरी कुछ भी पढ़ दीजिए, एक जल्दी कीजिए। मेरी बात एक मैं इतना वक्त नहीं दे सकता, आपका वक्त खत्म हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्यों ऐसा किया मुझे ये समझ नहीं आया। और ये वो गलती होती है जो कभी कभी जीता हुआ मुकाबला हरवा देती है। वाह कैंट वाले बड़ी तेजी के साथ आगे जा रहे थे, पाक पतन वालों ने कम बैक किया, मगर आखिरी सवाल पर थोड़ी सी जल्दी कर गए और फ्री में अपने 2 नंबर गवा दिए। और जनाब वाह कैंट वाले, हाँ आप जरा सुने तो सही, वो शेर कौन सा था जो बगैर सुने बैल बजा दी गई? अमीर अहले सुन्नत ने कौन सा सवाल किया था? इस शेर का दूसरा मिसरा बताइए। क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं। और तरन्नुम से बताना है। तुम हो मैं, तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। गलती हो गई है मदनी चैनल के नाजरीन। यकीनन बहुत अफसुर्दा होंगे ये इस्लामी भाई, मगर वी हैव टू डू, हमें ऐसा करना पड़ता है। हमें एक ही टीम की तलाश होती है, 2 टीमें हमसे जुदा होंगी। जमजम नगर हैदराबाद वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, पाक पतन वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत दूर से आए, सफ़र किया, तैयारी की, मगर दिल छोटा ना करें। फिर ज़िंदगी रही तो किसी सिलसिले में मुलाकात होगी। आगे आ जाएँ तीनों टीमों के इस्लामी भाई। वाह कैंट वाले आज इंशाअल्लाह मुकाबला ले गए। 2 टीमों को तहाइफ मिलेंगे, वाह कैंट वालों को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगले मुकाबले में हाज़िरी का शरफ मिलेगा। आइए कौन से तहाइफ देंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह आज इनको हम नाज़रीन भी बैठे हैं, अभी आपके भी इंशाअल्लाह कुरानदाजी होनी है, हाज़रीन की भी कुरानदाजी होनी है जी। इंशाअल्लाह इनको मदनी सूट, सौगात मदीना, गिलाफ काबा के मुबारक अस्तर, मुबारक पानियों का मजमुआ, तस्बीह मदीना और बहुत सारे कितने सारे तबरुकात और कितने प्यारे तहाइफ हैं। ये ज़रा पाक पतन वालों के लिए हमारा सलाम भी बाबा फरीद के रोज़े पे आपने जाकर कहना है इंशाअल्लाह। आज हमें तीसरे इस्लामी भाई भी आ जाएं। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, अब बारी है जमजम नगर हैदराबाद। बड़ी अच्छी कोशिश थी, मगर जाहिर है कि कुछ ही नंबर से आप पीछे रहे हैं। बड़ी अच्छी काविश थी, माशाल्लाह, मरहबा, माशाल्लाह, हिम्मत में रहें। मदनी चैनल के नाजरीन, अब वक्त हुआ है आपसे एक सवाल करने का। और कल यानी बुध वाले दिन जब आप सिलसिले में आएंगे तो मैंने 3 सवालात के जवाब भी देने हैं और 3 कुरानदाजियाँ करनी हैं। आपका सवाल क्या है? जिसने सख्त सर्दी में कामिल वुजू किया उसके लिए सवाब के कितने हिस्से हैं? आपने नंबर्स दिए गए हैं और हमारा जो फेसबुक पेज है, आप वो पेजेस भी देख रहे हैं, उस पर भी आप जवाब भी दीजिए और अपने मशवरों से भी नवाजिए। अब वक्त है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी करने का। मदनी मुन्नों की भी कुरानदाजी करेंगे और बड़ों की भी कुरानदाजी करेंगे। ये मदनी मुन्नों की जी, मदनी मुन्ने 362 362 मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, आ जाएं भाई, आ जाएं। चले माशाल्लाह, बड़े इस्लामी भाई 490 490। सुभान अल्लाह, एक और आ जाए भाई, एक और निकाल। चले एक और 443 443
443 आ जाए भाई, आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है मदीने की। चले भाई, क्या तोहफा देंगे बापू? 3 बड़े हैं, एक मदनी मुन्ने। सौगात मदीना, मुकद्दस पानियों का मजमुआ और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तस्बीह मदीना। आ जाए आ जाए आ जाए, जल्दी आ जाए। सलातो सलाम भी शुरू करें इंशाअल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले, भी पिलाना, मदनी मदीने वाले, या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत अलैका। तू फैल गौसे आज़म, गंज बख्श फैज़ आलम, सदका इमाम आज़म। दूर हो सभी के रंजो गम, या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का फैज़ान अबू हुरैरा रह गया है। जी जनाब, आज का फैज़ान अबू हुरैरा 3 में से किसको देंगे? हमारे बहुत ही प्यारे नाजिम साहब हैं माशाल्लाह, वाह कैंट वाले, माशाल्लाह बड़े प्यारे उन्होंने जवाबात दिए और एक बार फिर अपनी टीम को ऊपर लेकर आ गए माशाल्लाह। अब देखें टीम कहाँ तक जाती है। यानी कल जो टीम पीछे रही थी, आज उस टीम को, यानी आपने पिछले सिलसिले में जिस टीम को पीछे देखा था, वाह कैंट वाले आगे बढ़ गए हैं। इंशाअल्लाह अब आपसे मुलाकात बुध की रात 9 बजे बराह रास्त होगी। ज़रूर ज़हनी आजमाइश में शिरकत भी करनी है और अच्छी अच्छी नीयतों के साथ करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। तबरुकात बरकतें लुटाएंगे, ये आम है तबरुकात। अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर, अल इल्मु